اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ہر صورت، ہر آیت میں کوئی نہ کوئی بہت گہرا سبق رکھا ہے۔ اگر انسان غور و فکر کرے تو انسان کو ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، چھوٹے سے چھوٹے مسئلے، ہر بڑے سے بڑے مسئلے کا حل قرآن پاک میں مل جاتا ہے۔ انسان صرف کوشش کرے اور اسے غور و فکر کرے، سمجھے تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے کوئی نہ کوئی سبق رکھا ہے۔ اس آیت میں ہمیں بہت ہی گہرے دو سبق ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہمیں شرک سے کیسے بچا جا سکتا ہے، کہ ہمیں شرک سے بچنا چاہیے۔ دوسرا سبق یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ ہر لمحہ پر امید رہنا چاہیے۔ جب وہ نوازنے پہ آتا ہے تو وہ بے بہا نواز دیتا ہے۔ آیت کا ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ جب لوگوں پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جب بندے سے اپنی رحمت کے دروازے بند کر دے تو پھر اسے کوئی اور ذات کھول نہیں سکتی، کیونکہ وہ بہت اقتدار والا، غالب، حکمت والا ہے۔ جو کچھ ہے اسی کے اختیار میں ہے۔ تو اس آیت میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب وہ نوازنے پہ آتا ہے تو وہ بے بہا نواز دیتا ہے، تو جب وہ اپنی رحمت کو روکنے پہ آتا ہے تو پھر انسان جتنی مرضی کوشش کر لے، جہاں مرضی کوشش کر لے، پھر کوئی اسے عطا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اسی آیت سے ہم مناسبت سے ایک اور آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جب بتوں کی پوجا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے، تو ان سے کہہ کہ یہ تمہاری کوئی مدد کر سکے یا تمہارے کسی کام آ سکے، تو حالانکہ تو جانتا ہے کہ یہ تمہاری کسی معاملے میں بھی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، تیری مدد کہاں سے کریں گے۔ اسی طرح ہمیں اس آیت سے بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جب نازل ہونے پہ لگتی ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہی انسان سے ناراض ہو جائے، اپنی رحمت کو روک دے، اپنے کرم فضل کو روک دے، تو بندہ پھر جدھر مرضی بھٹکتا پھرے، جتنی مرضی کوشش کر لے تو اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا چاہیے۔ ہر لمحہ بلمحہ اسی کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے، اسی کی رحمت پہ امید لگانی چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں بہت ہی اچھا جو سبق دیا، ہمیں اس لے کے آگے بڑھنا چاہیے کہ ہمیں اس سے اچھی امید اور نہیں دے سکتا۔ ہمیں اسی سے امید رکھنی چاہیے، اسی سے اس کی رحمت مانگنی چاہیے، اسی سے اس کا کرم فضل مانگنا چاہیے، ہمیں اسی کو راضی رکھنا چاہیے، ہمیں اس کے علاوہ کسی اور پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے، کسی اور پہ امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی خاص رحمت نازل فرمائے، ہماری امیدوں کو پورا کرے، اپنی ہی ذات سے سب کچھ عطا کرے، اور نہ ہی ہمیں کچھ ایسا پیش آنے دے کہ ہم دوسروں کے آگے بھٹکتے پھرتے، ہمیں صرف اور صرف اپنی رحمت سے ہی امید دلائے، ہمیں اپنی رحمت سے ہی نوازے۔ اس لیے ہمیں کسی بھی معاملے میں نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اسی سے مانگنی چاہیے، ہر بڑی سے بڑی چیز بھی وہی دینے والا ہے، وہی ہر چیز کا مالک ہے، وہی ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی کی کوئی مدد کرنے والا نہیں، وہی ہے جو ناممکن کو ممکن کرنے والی ذات ہے۔ انسان کو کسی بھی چیز میں، کسی بھی لمحے میں اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو وہ ذات ہے جو ہر وقت تیار رہتا ہے کہ انسان میرے سے مانگے اور میں اس پر اپنی رحمت نازل فرماؤں۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، وہ اپنی رحمت میں جب لپیٹ لیتا ہے، کیونکہ اس کی رحمت انسان کی سزاؤں سے باری پڑ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر لمحہ بلمحہ جب بھی انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو، تو اس کے آگے جھک جانا چاہیے، اس سے سچے دل سے معافی مانگنی چاہیے، اس سے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ سورۃ زمر میں ہے، انسان اس سے سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ اپنی رحمت میں لپیٹ لیتا ہے، اس نے کبھی اپنی رحمت سے انسان کو مایوس نہیں کیا، کیونکہ وہ تو وہ ذات ہے جو خوش پھٹی ہوئی بنجر زمینوں میں اپنی رحمت کا می برسائے تو ہریالی ہی ہریالی ہر طرف ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کی رحمت مانگنی چاہیے، اس سے کرم فضل مانگنا چاہیے، کیونکہ وہ بے نیاز ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ کسی چیز سے بھی قاصر نہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، ہر اختیار و اقتدار رکھتا ہے، وہ ذات پاک ذات ہے۔